میرے پاس لاہور کا ایک نوجوان آیا، انتہائی نیک، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار. اس کو کوئی 1 سال ہوا تھا بیعت ہوئے، مگر اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر نیکی رکھ دی تو وہ خوب تقوی کی زندگی گزار رہا تھا. بس آیا تو بڑے غصے میں، پوچھا خیر تو ہے؟ جی بس میں کیا کروں، بیوی ایسی ہے کہ دین کی طرف آنے کو بالکل تیار ہی نہیں، نہ ٹی وی چھوڑتی ہے، نہ یہ چھوڑتی ہے، نہ وہ چھوڑتی ہے، پردے کا خیال نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی. الٹا میں دین کی بات کرتا ہوں تو آگے سے الٹی بات کر دیتی ہے. میں تنگ آ چکا ہوں، بس حضرت مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں. اب اصل میں وہ مجھ سے سینکشن لینا چاہتا تھا کہ یا تو میں بیوی کی پٹائی کروں یا پھر بیوی کو میں کے بھیج دوں. میں نے اس سے بات چلائی اور اس کو کہا اچھا بتاؤ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ پتہ چلا جناب کہ یہ صاحب بھی ویسے ہی تھے 1 سال پہلے، اور دونوں کی آپس میں لو میرج تھی. 1 سال تک ان کا افیئر چلتا رہا، پسند کی شادی تھی. تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو دونوں کا بیک گراؤنڈ ایک ہی جیسا تھا، فرق یہ کہ آپ کو نیک محفل ملی تو آپ آل آف دی سڈن چینج ہو گئے. تو بیوی کو نہ یہ بیانات ملے، نہ یہ صحبتیں ملیں، نہ یہ خیر کی بات سننے کا موقع ملا، تو بیوی کیسے اتنا جلدی بدل جائے گی؟ ٹائم لے گی. تو کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگا جی بس میں کیا کروں، بہت ہی بے دین بن گئی ہے، بہت ہی زیادہ وہ فاسقہ ہے، وہ بار بار یہی بات کرے. میں نے اسے کہا اچھا میں آپ کے ذمے ایک کام لگاتا ہوں. جی بتائیں. میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے کھانا کھاتے ہوئے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں، یہ سنت نہیں ہے؟ کہنے لگا اچھا سنت ہے. میں نے کہا ہاں بالکل. جاؤ اور جب کھانا کھانے بیٹھو تو جو مٹھائی کا ڈبہ دسترخوان پہ پڑا ہو اس میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کے آج اس کے منہ میں ڈال دینا. اب اس کی سانس جیسے رکی ہوئی ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں تو سختی تھی، وہ تو پٹائی کے موڈ میں آیا تھا، اور آگے سے اس کو کچھ اور جو ہے وہ نسخہ مل گیا. وہ بار بار میری طرف دیکھے، حضرت اس کے منہ میں ڈالوں تو اور کیا کرنا ہے تم نے، جاؤ جاؤ کہ اس پہ عمل کرو. جی حضرت. پھر میں نے اس کی خوب اچھی طرح خبر لی اور اس کو سمجھایا کہ دیندار لوگوں کی بے جا طبیعت کی سختی اپنی بیویوں کو بے دین بنانے کا بڑا سبب ہوتی ہے. میں نے کہا یہ کہاں کے اخلاق ہیں جو تم سمجھتے ہو کہ بڑے تم اقامت دین کی کوششیں کرتے پھرتے ہو؟ جاؤ پیار سے رہو اور کل مجھے آ کے بتانا کہ منہ میں لقمہ ڈالا. کہنے لگا کہ ٹھیک. اگلے دن آیا، اب چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ تھی. پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت دسترخوان لگا، پہلے تو میں کھانا ہی الگ کھا لیتا تھا، میں پاس بیٹھا کھانا کھانے لگا، کھانے کے دوران میں نے وہ گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے منہ کی طرف جو کیا تو بیوی حیران. میں نے اسے کہا کہ میں آپ کے منہ میں گلاب جامن رکھنا چاہ رہا ہوں. کہنے لگے خیر. اس نے لے لیا، لیکن یکدم اس کی کنڈیشن بدل گئی. وہ مجھے کہنے لگی اینی تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا کہ مجھے آج پتہ چلا کہ یہ سنت ہے. وہ کہنے لگی اچھا سنت اتنی اچھی ہوتی ہے؟ چنانچہ اس نے پھر مجھ سے دین کی باتیں خود پوچھنی شروع کر دیں، اور دسترخوان سے اٹھ کر اس بچی نے خود اس نماز کو پڑھا جو وقت کی تھی. اب خاوند کی اتنی سی محبت دینے پر وہ بچی دین کے قریب آ گئی، اور چند مہینوں کے اندر وہ باقاعدہ شرعی پردہ کرنے والی تہجد گزار بچی بن گئی. تو خاوند اگر محبت و پیار کے ساتھ رہے تو بیوی کیوں نہیں اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو بدلے؟
درمیان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے نیک دیندار لوگوں میں کہ اکثر و بیشتر ان کے گھروں میں آپس میں محبت و پیار ہوتا ہے. یہ دین دلوں کو جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے اللہ ان کے دلوں میں محبتیں بھر دیں گے. اس لیے میں نوجوان بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گھر میں دین کا ماحول پیدا کر لو. دینی ماحول کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. ایک نوجوان آئے، کہنے لگے جی کیا کریں، ہم میاں بیوی کی بنتی نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں بس دل ہمارے ایک دوسرے سے بہت کھٹے ہو گئے. میں نے کہا تم دلوں پہ ایلفی استعمال کرو. اب وہ مجھے دیکھنے لگا، کہتے جی ایلفی استعمال کریں؟ میں نے کہا ہاں، ایلفی چیزوں کو جوڑ نہیں دیتی. لکڑی کو لوہے سے جوڑ دیتی ہے، پلاسٹک کو وہ لکڑی سے جوڑ دیتی ہے، تو دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے. تو ایلفی دلوں کو بھی جوڑ دیتی ہے. کہنے لگا حضرت ایلفی استعمال کریں؟ میں نے کہا ہاں، اس شریعت کا دوسرا نام ایلفی بھی ہے. تم جاؤ گھر میں دین والی زندگی گزارنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دلوں کو اس طرح جوڑیں گے جیسے ایلفی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے. اور واقعی جو محبتیں، جو پیار دیندار جوڑے آپس میں جو ہے تجربہ کرتے ہیں، وہ فسق و فجور میں زندگی گزارنے والوں کو اس کا کیا پتا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دیندار نوجوانوں میں طبیعت کی سختی آ جاتی ہے. یہ خشک ملا، توبہ توبہ، ایسا عجیب حال ہوتا ہے کہ بس ہر وقت روب چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو لہجہ بدل کے بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. یہ نارمل موڈ میں بات ہی نہیں کرتے اور بات بات پہ آیت پڑھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. بھائی اللہ رب العزت نے مرد کو گھر میں بڑا بنایا، مقام دیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس تم اب ڈنڈا ہی چلانا سیکھو. تم اپنی پوزیشن کا خیال رکھو اور یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے.